بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و آبائک و صحابک حبیب اللہ۔ قرآن مجید پڑھنا سنت ہے اور اس کا سننا فرض ہے، تو روزہ کے بعد فرض کے بعد یوں سمجھ لیں سب سے بڑا کام قرآن مجید کو سمجھنا ہے، سب سے بڑا علم قرآن مجید کو سمجھنا ہے۔ آج کی جو تلاوت کی آیات اس کے اندر مختلف مضمون ہیں، تو ان میں دو تین چیزیں جو مضمون کے طور پر ہیں وہ سن لیں۔ پہلے یہ کہ میں ترجمہ بیان کر دیتا ہوں، پھر اس سے آپ خود جو ہے اندازہ لگا لیں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا حالانکہ انہیں اس کا کچھ علم ہی نہیں، وہ محض ظن کی پیروی کرتے ہیں اور ظن حق کے مقابلے میں کسی کام نہیں آ سکتا۔ بس آپ رخ انور پھیر لیجئے اس بد نصیب سے جس نے ہمارے ذکر سے روگردانی کی اور نہیں خواہش رکھتا مگر دنیاوی زندگی کی۔ یہ ہے ان کا مبلغ علم، بے شک آپ کا رب ہی جانتا ہے جو بھٹک گیا اس کی راہ سے، اور وہی بہتر جانتا ہے جس نے راہ راست پائی۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ وہ بدلہ دے بدکاروں کو ان کے اعمال کا اور بدلہ دے نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کا۔ تو اس سے جو مضمون ظاہر ہوئے، ایک تو ہوتی ہے بات جو یقینی پختہ صحیح، اور ایک ہوتی ہے ظن پر مبنی، یعنی ایک تخمینہ ہوتا ہے پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، اور ایک ہوتا ہے بالکل ہے اسی طرح ہے۔ تو پہلے اس میں فرمایا ان کا جو علم ہے وہ ظن ہے، یعنی یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو فرشتے ہیں اللہ کی بیٹی ہیں، اور پھر ان کے جتنے بت ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنات کا مسکن ہے، اور جن بھی اللہ کی بیٹی ہیں، اور اس طرح پھر کہتے ہیں کہ وہ جن ان بتوں کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور جو بات ہم کرتے ہیں وہ ہماری بات جو ہے چونکہ جن اللہ کی بیٹی ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، ہماری بات اللہ کے پاس چلی جاتی ہے۔ ہمارا ان سے محبت کرنا، ان سے مانگنا، ان سے تعلق، یہ سب دراصل اللہ کی طرف ہی جاتا ہے۔ یہ ان کے عقیدے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے ان سے پوچھیں کوئی سند، کوئی کتاب، کوئی بات ایسی جو تمہارے پاس پکی ہو وہ تو پیش کرو۔ کس نے یہ باتیں کی ہیں جو تم کر رہے ہو؟ محض تمہاری باتیں صرف ظن ہیں، اور ظن کے مقابلے میں میرا محبوب جو باتیں کر رہا ہے وہ ساری حق کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ تخمینہ نہیں ہے، یہ محض جو ہے تجزیہ نہیں ہے، یہ اللہ کی وحی ہے اور اللہ کا کلام ہے جو میرا محبوب تمہیں حتمی علم دیتا ہے۔ اور فرمایا میرے محبوب بات یہ ہے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح ہی رہیں گے تو پھر چھوڑ دو ان کو، یعنی ان کا پروگرام یہ ہے کہ ان کے پاس لے دے کے کوئی چیز تو ہے کوئی نہیں کہ یہ کہہ دیں کہ یہ دیکھو کتاب لکھی ہوئی ہے، یہ آسمانوں سے آئی ہے، فلاں بندے نے ہمیں دی ہے، اور اس پہ لکھا ہوا ہے یہ بت بیٹیاں ہیں، بت جو ہے یہ خدا ہیں، اور فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، جن اللہ کی بیٹی ہیں، اس تک کوئی چیز ہے ہی کوئی نہ، بس ایک نے بات کر دی دوسرے نے بھی کر دی، تو اس پر پکے ہو گئے۔ تو میرے محبوب یہ ظن و تخمین کے گھوڑے پر سوار ہو کر جو وہم و گمان کے ریگزاروں میں خاک چھان رہی ہیں، اور حتمی علم جو آپ ان کو دینا چاہتے ہیں اس سے روح گردانی کر رہے ہیں، تو میرے محبوب فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، آپ ان کو جانے دیں۔ جب نتیجہ نکلے گا نا ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے،
انہیں خود ہی پتہ چل جائے گا حقیقت کیا ہے۔ تو اس لیے میرے محبوب آپ اپنا رخ انور پھیر لیں، یعنی روزانہ کا جو انہوں نے ڈرامہ بنا رکھا ہے کہ ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے، تو نہ مانیں، جانے دو ان کو۔ اور یہ ان ذکر نہ، ہمارا ذکر ہوتا ہے تو منہ پھیر لیتے ہیں، یہ ہمارے ذکر سے دور ہوتے ہیں، تو اس سے مراد لیا گیا ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید بھی ہے، ذکر سے مراد، اور اس سے مراد مواعظ حسنہ اور نصائح جلیلہ بھی ہیں، یعنی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، اور اس سے مراد مطلق اللہ کا ذکر بھی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ میرے محبوب اگر یہ اس طرف نہیں آتے تو پھر ان کو جانے دیں، اور پھر ان کو پتہ چل جائے گا 4 دنوں کے بعد۔ اور ان کے پاس جو علم ہے یہ اصل میں کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، اللہ فرما رہا ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ اصل میں وہ دیکھتے ہیں جب غریب لوگ، اچھا ان کے پاس تو کوئی زمین ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی کوٹھی نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی کار ہی نہیں ہے، اس اندازے پر جب دیکھتے ہیں نا، پیچھے ہم شاید جو مسلسل درس سنتے ہیں انہیں پتہ ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، قرآن پاک نے باقاعدہ مینشن کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ بات کریں نا سچی، وہ کہتے ہیں جاؤ اپنا کام کرو، میرے جتنی دولت ہے تیرے پاس، اگر تیرے پاس میرے جتنی دولت ہے تو بات کر، اصل میں تو بھٹکا ہوا ہے، دیکھو میں حق پر ہوں، اگر میں حق پر نہ ہوتا تو مکان اتنا بڑا کیسے بنا لیتا، اگر میں حق پر نہ ہوتا تو زمینیں ایسے کیسے لے لیتا، اگر میں حق پر نہ ہوتا تو اتنی دولت میرے پاس کیوں آتی، حقیقت میں تو پاگل ہے، اور جا اپنا کام کر، مجھے نہ سمجھا۔ اللہ فرماتا ہے ان کا اندازہ یہ ہے کہ حق یہ ہے کہ دولت زیادہ ہو، حق یہ ہے کہ زمینیں کاروبار زیادہ ہو، حق یہ ہے کہ بینک بیلنس زیادہ ہو، نہیں، ان کا خیال یہ ہے جو کلمہ پڑھ چکے ہیں نا یہ بے وقوف لوگ ہیں، بھٹک گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ جانتا ہے کون، بمن دل عن سبیلہ وہو اعلم بمن اہتدی، اللہ جانتا ہے ہدایت پر کون ہے اور گمراہ کون ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ اور فرمایا پھر کہ سب کچھ اللہ کا زمین و آسمان کے اندر، اور حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ایک بندہ نیکیاں کر رہا ہے ایک بندہ برائیاں کر رہا ہے تو دونوں برابر ہو جائیں گے، ہرگز ہرگز نہیں۔ یعنی جو آخری بات کرنے لگا ہوں کہ جو روزہ رکھ رہے ہیں، دن کی گرمی، پیاس، بھوک، کام کاج بھی کرتے ہیں، وہ برداشت کر رہے ہیں، اور ایک کھائے جا رہا ہے پیے جا رہا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، ان کو ہم وہ دیں گے جو ان کے بد عمل ہیں، ہمارے یعنی احکام کو توڑنے والے کو بھی ہم دیں گے کیا، جو اس کا حق ہے یعنی سزا، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور جو نیکیاں کر رہا ہے ان کو بھی ہم اجر دیں گے، برابر نہیں کریں گے کہ ادھر ایک نے روزے توڑے ہیں چھوڑے ہیں، رمضان کی بے حرمتی کی ہے، اور کل قیامت کا دن ہو تو دونوں آ جائیں اور اللہ فرمایا چلو دونوں جنت میں چلے جاؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ روزے داروں کے لیے حکم ہوگا کہ تم این الصائمون، کدھر گئے روزے دار، وہ کہیں گے یا اللہ ہم ادھر ہیں، اللہ فرمائے گا الگ ہو جاؤ، اور یہ باب تمہارے لیے صرف ایک دروازہ جنت کا ایسا ہے صرف روزے داروں کے لیے، اور جنہوں نے روزے نہیں رکھے انہیں حکم ہوگا پیچھے ہٹ جاؤ، چاہے اللہ نے بخش بھی دیا، وہ مالک ہے نا بخشنے پہ آ جائے، اس نے گناہ معاف بھی کر دیے تو یہ نہیں ہوگا کہ اسے کہا جائے کہ چلو روزے داروں کے ساتھ تم بھی انٹر ہو جاؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائے گا روزے دار الگ ہو جاؤ اور یہ دروازہ تمہارے لیے ہے، جب وہ دروازہ کھلے گا سارے روزے دار جنت میں داخل ہوں گے تو پھر حکم ہوگا اس دروازے کو بند کر دو، کوئی اس سے اور داخل نہ ہو، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔